बात कहना छोड़ दो, हम मस्तकों में बटे हुए, ये लोग जातियों में बटे हुए, हम मस्तक में बटे हुए नहीं। मैं उनमें से नहीं हूं आजकल के नाम नया सूफिया में से जो अजीत डोवल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कॉरिडोर के चक्कर लगाते हैं। मैं उनमें से हूं जो उनको तड़ीपार कहते हैं और मुनाफिक और सौदेबाज कहते हैं। कि वो इंसानियत की हिफाजत के लिए मैदान अमल में आया है। सिर्फ मसला मुसलमानों का नहीं है, मुसलमानों को कोई क्या खत्म करेगा और मुसलमान किसी भी जमाने में खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि मुसलमान फितरत की आवाज है, मुसलमान सदाकत की आवाज है, मुसलमान इंसानियत की आवाज है, मुसलमान ईमान की आवाज है, मुसलमान अमल सालेह की आवाज है। अमल सालेह को बदअमली कभी खत्म नहीं कर सकती। सूरज की रोशनी पर हिजाब डालने के लिए थोड़ी देर तक काले बादल आ सकते हैं, मगर ये इसका मतलब नहीं कि वो सूरज की रोशनी को दायमी तौर पर रोक सके। बगदाद की सरजमीन पर जब हलाकू खान मुसलमानों का नरसंहार कर रहा था और सारी दुनिया ये सोच रही थी कि अब बगदाद की सरजमीन पर कभी इस्लाम का सूरज तुलू नहीं होगा, तो आपने उसी जमाने की तारीख अगर पढ़ी होगी तो मेरी आवाज से आवाज मिलाकर आप बोलेंगे कि जिस जमाने में बगदाद की सरजमीन पर इस्लाम का सूरज गुरूब हो रहा था, उसी जमाने में इंडोनेशिया, मलेशिया और जावा सुमात्रा की सरजमीन पर इस्लाम का सूरज पूरी शान के साथ तुलू हो रहा था। तो इस्लाम का ये सूरज किसी के गुरूब करने से गुरूब नहीं हो सकता, इसलिए कि सदाकत की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। जो कि वक्त का तकाजा है। अभी आपने देखा त्रिपुरा में जिन मस्जिदों को शहीद किया गया, मुसलमानों के साथ कत्ल वारत भी की गई, हरिद्वार से मुस्लिम एक्टिविटी की बात की गई, तो क्या यही कहा गया कि हम देवबंदियों को मारेंगे या बरेलियों को मारेंगे या अहले हदीस को मारेंगे या दरगाहियों को मारेंगे? उन्होंने कहा मुसलमानों को मारेंगे। तो ये कह के तो उन्होंने हमारे मुसलमानों को एक कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बैठे बिठाए हमें एक कर दिया। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि मुसलमान डिवाइडेड नहीं है भैया। ये मसले इख्तिलाफात उन लोगों में है जो इसको पैदा करके अपनी रोजी रोटी चलाना जानते हैं। अवाम में किसी किस्म का आज की तारीख में 17 फरवरी 2022 को किसी किस्म के मसले इख्तिलाफात अवामुल नास में नहीं है। ये बात कहना छोड़ दो, हम मस्तकों में बटे हुए, ये लोग जातियों में बटे हुए, हम मस्तक में बटे हुए नहीं। देखिए हिजाब का मामला, अभी मुझसे टीवी वाले पूछ रहे थे। सबसे पहले तो मैं यह एस्टेब्लिशमेंट भी है, एजेंसी भी है, सबसे गोशगुजार करता हूँ जिस सेक्युलरिज्म की ये बात करते हैं। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह पे 800 साल से उससे प्रीच नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। ये कंपोजिट कल्चर, ये मजहबी हमांगी, ये सांप्रदायिक सौहार्द, इसको हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और इस हिंदुस्तान के खूबसूरत गुलदस्ते को हमने मजबूती से थामे रखा है। लेकिन मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता हूं कि बड़े सगीर में अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी ने पढ़ा है तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो ये मेरा दीनी फरीजा भी है कि आज अगर मुसलमानों पे कोई बात आई है तो खुल के करूं और बाप आगे दहल करूं, ना इधर देखूं ना उधर देखूं। मैं उनमें से नहीं हूं आजकल के नाम नया सूफिया में से जो अजीत डोवल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कॉरिडोर के चक्कर लगाते हैं। मैं उनमें से हूं जो उनको तड़ीपार कहते हैं और मुनाफिक और सौदेबाज कहते हैं। बाप आगे दहल कहता हूं। समझ गए? और ये बुज़दिल लोग हैं, ये आरएसएस। जब बरतानिया की हुकूमत थी, जिनको ये वीर कह रहे हैं, उन बुज़दिलों को उन्होंने माफीनामे लिख के दिए थे। कुर्बानियों में सब में ज्यादा हक मुसलमानों और सरदारों ने अपने फराइज को अंजाम दिया, हमारे नाम लगे हुए। और आज भी सीएनआरसी के खिलाफ किसी ने बाप आगे दहल आवाज उठाई है तो हम मुसलमानों ने संविधान बचाने के लिए और बिलखुसूस हमारे शाहीन बाग की श्रेणियों ने, और शाहीन बाग एक सिंबोलिज्म बन के रहते हैं। और किसान मूवमेंट में भी अगर संविधान को और इनको ललकारा है इन फासिस्ट फोर्सेस को, तो किसानों ने जिनमें
अक्सरियत में तादाद जाटोर सिखों की रही। देखिए, एक अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, शर से खैर पैदा होना। ये जितना हमको कसेंगे तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, क्योंकि तुम तो कुंभकर्ण की नींद लिए हुए सो रहे थे। मुनाफिकत, बेगैरती, मुझे कांग्रेस बचा देगी, मुझे समाजवादी पार्टी बचा देगी, मुझे बीएसपी बचा देगी, और बचाएगा तो सिर्फ अल्लाह ताला और तुम्हारी जुर्रत और शुजाअत और ईमान और तकवा तुम्हें बचाएगा। अनिल भाई ने सही कहा कि ये 7 साल का मामला नहीं है, ये तो बरसों पुराना मामला है। मोदी सरकार आने से जरा इनके दिल खुल गए, और दिल क्या खुला? वो प्यारी मुस्कान बच्ची, ये कहता है ये शख्स मोदी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 25 बुज़दिल भेड़िए भगवाधारी उस मुस्कान पे कूदे तो उन्हें अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इन्होंने पहले जय श्री राम का नारा लगाया, उसके रिएक्शन में उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अब मुझसे मीडिया वाले कह रहे थे आप भी अल्लाह अकबर कहते हैं। के नाम पर इत्तेहाद जरूर हो सकता है, और यही इत्तेहाद हिंदुस्तान की जिंदगी की अलामत है। और अगर इस यूनिटी को तोड़ दिया गया तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा, और उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो नफरत फैलाते हैं मोहब्बत की गर्दन काट कर। हिंदू का कत्ल है न मुसलमान का कत्ल है, हिंदू का कत्ल है न मुसलमान का कत्ल है। ऐ दुश्मनाने हिंद, ये इंसान का कत्ल है। इंसानियत का कत्ल किसी भी हालत में जायज नहीं है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके लिए काबिल मुबारकबाद है कि वो इंसानियत की हिफाजत के लिए मैदान अमल में आया है। सिर्फ मसला मुसलमानों का नहीं है, मुसलमानों को कोई क्या खत्म करेगा, और मुसलमान किसी भी जमाने में खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि मुसलमान फितरत की आवाज है, मुसलमान सदाकत की आवाज है, मुसलमान इंसानियत की आवाज है, मुसलमान ईमान की आवाज है, मुसलमान अमल साले की आवाज है। अमल साले को बदअमली कभी खत्म नहीं कर सकती। सूरज की रोशनी पर हिजाब डालने के लिए थोड़ी देर तक काले बादल आ सकते हैं, मगर ये इसका मतलब नहीं कि वो सूरज की रोशनी को दायमी तौर पर रोक सके। बगदाद की सरजमीन पर जब हलाकू खान मुसलमानों का नरसंहार कर रहा था और सारी दुनिया ये सोच रही थी कि अब बगदाद की सरजमीन पर कभी इस्लाम का सूरज तुलू नहीं होगा, तो आपने उसी जमाने की तारीख अगर पढ़ी होगी तो मेरी आवाज से आवाज मिलाकर आप बोलेंगे कि जिस जमाने में बगदाद की सरजमीन पर इस्लाम का सूरज गुरूब हो रहा था, उसी जमाने में इंडोनेशिया, मलेशिया और जावा सुमात्रा की सरजमीन पर इस्लाम का सूरज पूरी शान के साथ तुलू हो रहा था। तो इस्लाम का ये सूरज किसी के गुरूब करने से गुरूब नहीं हो सकता, इसलिए कि सदाकत की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। अब मैंने ये बात इसलिए कह दी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रिएक्शन की पार्टी नहीं है। हम रिएक्शन में यकीन नहीं रखते, हम एक्शन में यकीन रखते हैं, और एक्शन भी हम निगेटिव एक्शन नहीं चाहते, हम पॉजिटिव एक्शन चाहते हैं। इंसानियत की भलाई, हिंदू मुस्लिम नफरत का खात्मा, मुल्क की उन्नति और प्रगति, ये हमारे मिशन का एक हिस्सा है। हज़रात गिरामी, आज जिस तरह का जुल्म और सितम हिंदुस्तान की सरजमीन पे हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो मोदी जैसा मूजी हो, या योगी जैसा ढोंगी हो, या अमित शाह जैसा तड़ीपार हो, हम इन तमाम लोगों का नाम लेना भी इस स्टेज से अपनी तौहीन समझते हैं, मगर नाम हमने सिर्फ इसलिए ले लिया है कि आपको पता तो चल जाए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। परेशानी सिर्फ मुसलमानों की नहीं, 15%, 20% अगर मुसलमानों को खास तौर पे निशाना बनाया इन्होंने, तो महंगाई की मार हिंदुओं को भी उसी तरह से मार रही है। डीजल और पेट्रोल की मार हमारे हिंदू भाइयों को भी उसी तरह से तबाह कर रही है। आज अगर हम 15% भूखे प्यासे लोग हैं, तो 40% हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम हिंदू 2 वक्त की रोटी भी आज के दिन नहीं पा रहा है। ये कैसे हिंदुओं के हितैषी हैं कि उनका नाम लेकर सत्ता की कुर्सी इनका ईमान बन जाता है, और उन्हें अपनी अवश्य इख्तियार का निशाना बनाकर हिंदुस्तान की मजलूम आवाम को लड़ाने की कोशिश की जाती है।
حضرات، میں ذرا سا پاسٹ میں آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ 1947 سے پہلے کیا آپ اس طرح کا جلسہ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ کیا آپ حکومت کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگا سکتے تھے؟ نہیں لگا سکتے تھے۔ کیا آپ آزادی کے ساتھ جی سکتے تھے؟ بالکل نہیں جی سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک غلام تھا۔ ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے ہاتھ پیر میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے زنجیریں ڈال کر انہیں بے بس کر دیا تھا۔ ہم ان تمام ہندوستان کے پروجوں کو سلام کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو رہے ہوں کہ مسلم رہے ہوں، سکھ رہے ہوں کہ بودھسٹ اور عیسائی رہے ہوں، جنہوں نے 1857 سے آزادی کا بگل بجا کر اس ظالم حکومت کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ ان لوگوں کا خون مٹی میں اس طرح ملا کہ ان کا نام اور نشان بھی آج کسی کو یاد نہیں، اس لیے کہ بنیاد کے جو پتھر ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ بنیاد میں دفن ہو کر اپنے نام کو تو مٹا دیتے ہیں، مگر اس بنیاد پہ کھڑی ہوئی عمارت ان کے لہو کو اس کا استقبال کرتی ہے اور ان کے لہو کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے رکھتی ہے۔ آج 1857 پہلا فتوی جہاد ہندوستان میں کس نے لگایا؟ اس شخصیت کا نام ہے علامہ فضل حق خیر آبادی۔ ہندوستان میں نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کی قربانی سے ہندوستان آزاد ہوا، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں جس طرح مسلمانوں نے حصہ داری لی ہے اسی طرح ہندوؤں کی بھی حصہ داری ہے۔ ہندوستان میں ہر قوم نے اپنے اپنے طاقتور ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، مگر ان قربانی دینے والوں میں اگر آپ کثرت دیکھیں گے تو میں اس بات سے بالکل متفق ہوں، اور لوگوں کو بھی ایمانداری کی بات مان لینی چاہیے کہ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دینے میں مسلمان سر فہرست ہیں۔ یہ صرف زبانی عبید اللہ اعظمی نہیں کہہ رہا ہے، میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس بات کو کہا تھا، آج آپ کے میدان میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، اور اس بات کا ثبوت اگر آپ کو چاہیے تو دلی جانے کی زحمت اٹھائیے اور انڈیا گیٹ پر ہندوستان کے مجاہدین آزادی ان شہیدوں کا نام دیکھیے جس میں 60% صرف مسلمان مجاہدین آزادی تھے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا۔ ملک غلام کیوں ہوا تھا؟ ملک کو غلام بنانے والوں نے اس ملک پہ کس سازش کے ساتھ قبضہ کیا تھا؟ ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، انگریزوں نے 150 سال تک کیسے حکومت کر لی یہاں۔ انگریزوں کے پاس صرف ایک فارمولا تھا اور کامیاب فارمولا تھا، یاد رکھیے گا۔ اس ملک میں دو بڑی قومیں بستی ہیں اور دونوں مارشل قومیں ہیں، ایک کا نام ہندو ہے، دوسری کا نام مسلم ہے۔ ان دونوں قوموں سے ہندوستان کی تہذیب اور رنگا رنگ تمدن اور کلچر پہچانا جاتا ہے۔ انگریزوں نے یہ سوچا کہ اگر ان کے اندر یونٹی قائم رہی، جس طرح یہ آزادی کی جنگ میں یونائٹ ہو کر کے لڑے تھے، اگر ان کے اندر یہ قومی ایکتا قائم رہا تو ہمارا قدم ہندوستان میں زیادہ دنوں تک ٹک نہیں پائے گا۔ اس لیے انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نفرت کی ایک سازش کی، اور اس سازش کے حصے کی جو خاص باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں بکواس نہیں کر رہا ہوں، نہ میری عادت ہے، میں جو بھی کہتا ہوں آتھینٹک کہتا ہوں، تاریخ کے حوالے سے کہتا ہوں، ہسٹری میری بات پر مہر صداقت لگاتی ہے، اس بنیاد پر عبید اللہ اعظمی بولتا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہندو دلال خریدے انگریزوں نے جو خود اپنے مذہب کے غدار تھے، اور کچھ مسلم دلال خریدے انگریزوں نے جو خود اپنے مذہب کے غدار تھے، اور یہ غدار ہر دور میں حکومت کو مل جاتے ہیں چمچہ گیری کرنے کے لیے۔ یہ غدار خریدے جاتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اس میں کسی مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے، اس مذہب میں پیدا ہونے والے ان منحوس لوگوں کا قصور ہے جو لوگ اپنے مذہب کی عزت و آبرو کا بھی خیال نہیں کرتے، اپنی قوم کی عزت و آبرو کا بھی خیال نہیں کرتے۔ انگریزوں نے کچھ ہندو دلالوں کو خریدا تھا، کچھ مسلم دلالوں کو خریدا تھا۔ ہندو اور مسلمان عزت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔
اب ان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ہندو دلالوں سے انگریزوں نے سور کٹوا کر مسجدوں میں ڈلوانا شروع کیا، اور مسلم دلالوں سے انگریزوں نے گائے کٹوا کر مندروں میں ڈلوانا شروع کیا۔ جنتا بیچاری بھولی والی، ہندو مسلمان روڈ پہ آ کے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگے، اور اس طرح سے ان کے اندر نفرت اس طرح سے پیدا کی گئی کہ ہر جگہ، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں وائسرائے کے ذریعے یہ سازش اور षड्यंत्र رچا جاتا رہا، اور نتیجے میں آپس کی نفرت کی بنیاد پر ہندوستان کو آزادی حاصل کرنے کے لیے 150 سال لگ گئے۔ ملک پھر کیسے آزاد ہوا؟ اس ملک کے کچھ ہندو پروجوں نے، کچھ مسلم پروجوں نے جو سچے ہندوستانی تھے، انہوں نے اکٹھا ہو کے چنتن منتھن کیا کہ انگریزوں کی اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہم جیت نہیں سکتے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، بم ہیں، بارود ہیں، گولی ہے، بندوق ہے، تو کون سا ہتھیار پیدا کیا جائے جس کی وجہ سے ان کے بموں میں کیڑے پڑ جائیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان ہندو لیڈروں کو اور ان مسلم لیڈروں کو جنہوں نے اکٹھا ہو کر انگریزوں کی سازش کا توڑ نکالا تھا، اور وہ توڑ کیا تھا وہ 2 جملے میں آپ کو سمجھا دوں۔ ہندو شروع ہوتا ہے ہاں سے، مسلم شروع ہوتا ہے ماں سے۔ ایک طرف سے ہندو کا ہاں نکالا گیا، دوسری طرف سے مسلم کا ماں نکالا گیا، دونوں کو یونائٹ کیا گیا، دونوں کو قومی ایکتا کے سوتر میں جوڑا گیا۔ ہندو مسلم اکٹھا ہوئے تو ہندو کا ہاں اور مسلم کا ماں جب ملا تو ہم بنا، اور ہم بن کر کے یونٹی کے ساتھ لڑے تو ہندوستان آزاد بھی ہو۔ میں کوئی جذباتی بات آپ سے نہیں کروں گا، میں تاریخ کے اس حصے پہ روشنی ڈال رہا ہوں جس سے نہ کسی ہندو کو انکار ہے نہ کسی مسلمان کو۔ اور پھر ہندوستان کی سرزمین پر وہ دن بھی آیا کہ 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہو گیا۔ ملک کی آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تھا اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کا، سب سے بڑا مسئلہ تھا اس دیش کے سمویدھان کا، سب سے بڑا مسئلہ تھا اس ملک کے دستور کا، اس لیے کہ ہندوستان میں کوئی ایک قوم نہیں بستی تھی، ہندوستان میں بے شمار قومیں، ہندوستان میں بے شمار برادریاں، ہندوستان میں بے شمار ذاتیں، ہندوستان میں بے شمار رسم و رواج، ہندوستان میں بے شمار کھان پان کے رہن سہن، ان تمام تر چیزوں پر دیش تو آزاد ہوا تھا 15 اگست 1947 کو یاد رکھنا، مگر دیش کو 2 سال تک دستور نہیں ملا تھا، 2 سال تک مسلسل سمویدھان کی تیاری بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی اگوائی میں کی گئی، اور ملک آزاد ہوا ہے 15 اگست 1947 کو۔ اب ملک کو سمویدھان اور دستور ملا ہے 26 جنوری 1950 کو پارلیمنٹ کے سبھا پٹل پر سب سے پہلے ہندوستان کا یہ سمویدھان رکھا گیا، سب سے پہلے ہندوستان کا یہ دستور رکھا گیا، اس کے بعد الیکشن کا کاروبار شروع ہوا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات سمجھیے، تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یونٹی کی وجہ سے ملک آزاد ہوا، یونٹی توڑ دی تھی انگریزوں نے، ملک برباد ہو گیا تھا۔ یونٹی کی وجہ سے ہندوستان کو آزادی ملی، یونٹی ختم کی گئی، ہندوستان غلامی کے زنجیروں میں کس دیا گیا۔ آج پھر وہی وقت آ گیا ہے، اس یونٹی کو آج پھر بری طرح سے توڑا جا رہا ہے۔ میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے سرپرستوں کو اور خاص طور پر انیس صاحب اور شفیع صاحب جیسے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کام کو شروع کیا تھا۔ امن عالم دنیا میں پیدا کرنا یہ مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے، اسی لیے امن عالم کے سب سے بڑے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے پاپولر فرنٹ نے بھی 12 ربیع الاول کو اپنی بنیاد رکھی تھی تاکہ امن عالم کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ حضرات ہاں وقت ختم، بات 10 منٹ ہو رہا، اچھا ویری گڈ، 10 منٹ تو بہت ہے یار۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، غور سے سن لیجئے گا، چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا انگریزوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو پالیسی پھر سے زندہ نہیں ہو گئی ہے؟ کل حکمرانوں نے جو کام کیا تھا آج کے حکمران کیا وہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ سفید انگریز اس ہندوستان سے ضرور گئے میرے دوستو،
مگر جاتے جاتے وہ اپنی کالی اولادیں بھی پیدا کر کے گئے ہیں. جو کل کا سفید انگریز کر رہا تھا وہی آج اس کی کالی اولادیں ہندوستان میں نفرت پیدا کر کے محبت کا چراغ گل کرنا چاہتی ہیں. یہ ایک جنرل بات ہے. آزادی کے لیے معمولی قربانی نہیں دی گئی تھی. یہاں اسٹیج سے اعلان ہوا ہم آزادی کے لیے جان دے دیں گے, ہم جمہوریت بچانے کے لیے ہر طرح سے مریں گے جیئیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا جملے کی ترمیم کر دیں. کیوں جان دیجیے گا؟ آپ جان دینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں, ایسے ظالموں کی جان لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جو آپ کی آزادی پر شبوت مارتے ہیں. ہاں, اس شکل میں اگر آپ کی جان چلی گئی تو آپ کی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے محترم حضرات, کیا کہیں ہم آپ سے؟ ہر چیز کا رونا تو لوگ رو چکے ہیں اور ہر چیز آپ کو بتا چکے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. کل پڑھے لکھے لوگ پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگ چیف منسٹر ہوا کرتے تھے. یوگی ڈھونگی جس کو نہ کمپیوٹر چلانا آئے نہ موبائل دیکھنا آئے, سوا نفرت کے اسے کچھ بھی نہیں آتا. اور فرضی ڈگری ماسٹر مودی جیسے موزی, فرضی ڈگری ماسٹر آج یہ ملک چلا رہے ہیں. میں کیا کہوں آپ سے؟ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں. میری دشمنی ہر اس آدمی سے ہے جو ہندوستان کا دشمن ہے. میری دشمنی ہر اس آدمی سے ہے جو غریبوں کا دشمن ہے. میری دشمنی ہر اس آدمی سے ہے جو ہندو مسلم ایکتا کا دشمن ہے. میری دشمنی اور پاپولر فرنٹ کی دشمنی ہر اس انسان سے ہے جو انسان نفرت کو محبت میں نہیں بدلتا بلکہ محبت کو نفرت میں بدلنے کا کاروبار کرتا ہے. محترم حضرات, ملک کے پرائم منسٹر ہو گئے. بھائیوں بہنوں, کبھی 15 لاکھ کبھی کچھ اور کیا ہو گیا تھا؟ بھگت تو رہا ہے پورا دیش. کیوں بھگت رہے ہو آپ؟ لائے تو آپ تھے. اب ڈیزل 100 روپیہ آپ نہیں لوگے تو کون لے گا؟ اس زمانے میں تو مہنگائی کا رونا رو کے وہ آئے تھے. آج مہنگائی آپ کے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے. بڑی غلطی کر گیا یہ دیش. ایسے آدمی کو لے آیا جس نے جھوٹ کا ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ شاید صدیوں میں مودی کے جھوٹ کا ریکارڈ توڑنے والا کوئی دوسرا نہ پیدا ہو. بھائیو بہنوں, ایک ہی مرتبہ وہ آدمی سچ بولا ہے, یاد رکھیں, صرف ایک بار, اور اس کی سچائی کی تعریف کروں گا میں. ہمیشہ جھوٹ بولنے والا ایک بار سچ بولا ہے. بھائیو بہنوں, میں چائے بیچنے والا, بس یہ سچ ہے. ہمارے دیش بڑا دیالو دیش ہے. ظالم بھی روئے تو ظالم کے اوپر بھی پیار آتا ہے اس دیش میں. چائے بیچنے والا, لوگوں نے کہا یار بیچارہ چائے بیچنے والا بنا دو پرائم منسٹر. آج دیکھ رہے ہو کیا کیا بیچ رہا ہے. ارے میرے بھائی, اگر چائے ہی بیچنے والا آپ کی پسند تھا تو کیا گٹکا بیچنے والے مر گئے تھے؟ روڈ پہ کیلا کا ٹھیلا لگانے والے مر گئے تھے؟ ارے کسی پان بیچنے والے کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا, کم سے کم پوچھ کے تو چونا لگاتا. یار اس نے تو بنا پوچھے پورے دیش کو چونا لگا دیا. اس لیے ملک کی عزت و آبرو کی خاطر, ہندو اور مسلمان کے حقوق کی حفاظت کی خاطر, غریب اور مظلوم طبقات کے خیالات کو سے ہم آہنگ ہو کر پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہر جگہ کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کسانوں کا معاملہ, انہیں کسانوں نے ووٹ دے کے کھڑا کیا. آ گئی سمجھ میں کسانوں کی, مار کے بھگا رہا ہے کسان اپنے علاقے سے. یہ کہہ رہا تھا 80% اور 20%, آنے دو 10 مارچ, پتا چل جائے گا کہ 20% ہار گیا, 80% جیت گیا. نفرت ہار گئی, محبت جیت گئی. آج میرے پاس جو رپورٹ ہے اس رپورٹ میں بی جے پی ضمانتیں ضبط کرواتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اپنی جگہ لوگ اپنے گاؤں میں گھسنے نہیں دے رہے ہیں. صحابہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ جتنی ضرورت تھی ملک کی آزادی کی حفاظت کی, جتنی قربانی آپ نے دی ہے اس ملک کو آزاد کروانے میں,
آج اس سے زیادہ قربانی دینی ہے اس ملک کے عوام کی آزادی کو بچانے میں، اور یہ ہے یونٹی کا وہ پیغام جو پاپولر فرنٹ آف انڈیا آپ کو آج کے دن دے رہا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا مشن حضور غریب نواز کا مشن ہے، سلطان الاولیاء کا مشن ہے، فخر ہندوستان کا مشن ہے، ہندوستان کے راجا مہاراجا امام الاولیاء سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشن ہے۔ فرماتے تھے محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ تو یہ نعرہ ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا، ہر غریب سے محبت اور ہر ظالم سے جنگ کر کے اس کے ظلم کا خاتمہ کرنا بغیر یونٹی کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم ہندو بھائیوں کو بھی آواز دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی آواز دیتے ہیں، دیگر غیر مسلم اقوام کو آواز دیتے ہیں، ایک بن کر ظلم کے خلاف لڑائی لڑو، مظلوم کی حمایت کی لڑائی لڑو، ہندو مسلمان کا چہرہ دیکھ کر فیصلے مت کرو، انصاف کا چہرہ دیکھ کر اپنے قدم اٹھاؤ اور ہندوستان کی سرزمین کو جنت نشان